اچھا، ایک ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، نکاح نامے میں وہ کون سی شکیں ہیں جو اکثر خواتین چھوڑ دیتی ہیں مگر وہ بعد میں بہت اہم ثابت ہوتی ہیں؟ اس بارے میں بھی کچھ بتائیے گا، یہ ایشو میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہو جی رہا سر، ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ موسٹلی جو ہے وہ فیملی کیسز میں فیمیل کو جو ہے ان کے رائٹس کو ڈیمیج کر دیا جاتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت نکاح درج کرتا ہے تو وہ ایک بڑی لمبی سی لائن لگا دیتا ہاں ہے۔ بالکل، اب وہ لمبی سی لائن جن چیزوں پہ لگتی ہے وہی بیسکلی جو ہے وہ سارے کے سارے فیمیل کے رائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اسے مہر ادا کیا گیا ہے تو کس حد تک کیا گیا ہے، اگر مہر جو ہے وہ تعین کیا گیا ہے تو وہ کیا اماؤنٹ کی صورت میں کیا گیا ہے، کیا پراپرٹی کی صورت میں کیا گیا ہے، اگر اسے ادا کرنا ہے تو کیا وہ بیفور میرج کرنا ہے یا آفٹر میرج کرنا ہے، مطلب شادی کے ٹائم پہ اسے کرنا ہے، ادا کرنا ہے، یا شادی کے بعد اسے ادا کرنا ہے۔ اگر جو ہے وہ شادی کے ٹائم پہ کیا گیا ہے تو کیا سارا اسے شادی کے ٹائم پہ ادا کیا جا رہا ہے یا اس کی کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ بعد کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ فار ایگزامپل ڈائیورس کرتا ہے بیوی کو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اسے کیا کیا رائٹس حاصل ہوں گے۔ یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہے وہ کالمز بنے ہوتے ہیں نکاح نامے کے اندر۔ ان کالمز کو اس فیمیل جو ہے وہ اس سے پوچھنا اور پوچھ کے پھر فل کرنا اس کا جو ہے وہ قانونی حق بنتا ہے، اور اس عموماً تو جو ہے ہماری سوسائٹی میں جو ہے اس چیز کو نہیں کیا جاتا۔ اس میں ایک جو مین چیز جو ہوتی ہے، جو مین جو ایشو آ رہا ہے اور جس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک کالم ہے اور اس کالم میں جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا عورت کو طلاق کا حق تفویض کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارا جو قانون ہے، ٹھیک ہے، ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو طلاق کا حق دے سکتا ہے کہ اگر میری تمہارے ساتھ نہیں بنتی ہے یا میری تمہارے ساتھ نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو تم جو ہے وہ میرے سے الگ ہو سکتی ہو یا علیحدہ ہو سکتی ہو۔ یہ آپ اسے کائنڈ آف خلا آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ایک ٹائپ کا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جی، طلاق کا حق جو ہے وہ جسٹ مرد کے پاس ہے، ہاں بالکل، اور مرد ہی جو ہے وہ طلاق دے کے تو عورت کو وہ الگ کر سکتا ہے۔ ایون دین کہ جو ہے وہ خلا کے بارے میں بھی کافی ایمبیگوٹیز پائی جاتی ہیں سوسائٹی میں۔ تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی سارے رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا قانون بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ سارے رائٹس شادی کے وقت لڑکی کے والدین کو یا جو بھی اس کے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں اس لڑکی کے ساتھ یہ ڈسکس کر کے، ٹھیک ہے، دولہا والوں کے ساتھ، لڑکے والوں کے ساتھ ڈسکس کر کے تو انہیں جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے جو اپنی پریکٹس میں جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت فیملیز باہر کے کنٹریز کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو وہاں یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی نکاح نامے کے سارے جو کالمز ہیں وہ فل ہونے چاہیے۔ تب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، آ کے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ اس کو جیسے بھی ہے آپ فل ان دا بلینکس جو ہے وہ ان کو کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے شادی کے ٹائم پہ، شادی کے موقع پہ جو ہے وہ ان نے پراپر طریقے سے اور دونوں جو پارٹیز ہیں وہ ان کی رضامندی کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ اسے کمپلیٹ کر دیا جائے۔ عورت جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ نے صنف نازک بنایا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اور اس سوسائٹی میں جو ہے وہ اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 1400 سال پہلے جو ہے وہ اسلام آیا تھا۔ تو جو ہمیں رائٹس جو ہے وہ ہمارا مذہب دے رہا ہے، اس رائٹس کو انفارچونیٹلی ہم کیسے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں یا ایک سائڈ پہ کر سکتے ہیں۔